کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، اگر دلوں پہ ہی مہر لگا دی تو پھر انہیں بلیم کیوں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ قیامت والے دن کہ تم ہدایت کیوں نہیں لائے، کب لگی مہریں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ has set a seal upon their hearts and upon their hearing، ان کے دلوں پہ اور ان کے ہیرنگ پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. کیوں لگا دی ہے؟ وعلی ابصارہم، اور ان کے ویژن پہ مہر لگ چکی ہے، ایک ویل ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے آنکھوں پہ ویل ہے، پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. کس لیے آنکھوں پہ پردہ آ گیا؟ کس لیے ہیرنگ پہ اور دل پہ مہر لگ گئی؟ وائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انسان کو طرح طرح سے سمجھاتا ہے. 5 طریقے ہیں اللہ کے انسان کو سمجھانے کے، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. میں نے جو پڑھے 5 طریقے. نمبر 1، نیچرل انٹویشن. انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک انٹویشن ڈالی ہے جسے ضمیر بھی کہتے ہیں، جسے نفس اللوامہ بھی کہتے ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے سورہ قیامہ میں. تو یس، نفس اللوامہ اور ضمیر جسے ہم کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر نیچرل انٹویشن رکھی ہے تاکہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لے اور اس کا ضمیر بولے، اسے جھنجھوڑے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. دوسرا، سکس سینس. اللہ نے ہر انسان کو ایک سکس سینس بھی عطا کی ہے. 5 سینسز ہے نا ہماری نیچرل، اور 6 سینس کہا جاتا ہے سائیکالوجی کی لینگویج میں، کہ ہر بندے کو ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ وہ غلط جا رہا ہے اگر وہ بندہ انٹلیکچولی آنیسٹ ہے، اس کا ضمیر جاگا ہوا ہے. تو 6 سینس بھی بتا دیتی کہ یہ کام غلط ہے، نہ کرو. جیسے بہت سے کفار اس دور میں نبی کو اپوز کرنے جاتے تھے، ان کی 6 سینس بتا دیتی تھی کہ نہیں، خطرناک کام ہے، نہ کرو. 6 سینس کے تھرو اللہ گائیڈ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے تھرو، وحی کلیئر ہے، قرآن مجید ہمارے پاس ہے، سب کے گھروں میں موجود ہے، پڑھو سمجھو، یہ ہے گائیڈنس، اس کو دیکھو. تو تیسرا یہ کہ وحی کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے. چوتھا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز. حادثات زندگی میں ٹیسٹ آتے ہیں، ٹرائلز آتے ہیں، آبزرویشن ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بندے پہ کیا بیت رہی ہے. ایک بندہ اگر مثال طور پہ کوئی قوم عبرت کا نشان بنی ہے، مثالیں ہیں، اللہ نے مثالیں دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے، ٹرائل لیتا ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے. ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی لاس ہو جاتا ہے، پھر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور پھر لاسٹ، پنشمنٹ. اللہ پنش کرتا ہے، اور یہ پنشمنٹ بھی اس کے لیے رحمت ثابت ہو سکتی ہے جو بدلنا چاہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ پنشمنٹ کے بعد بدل جائیں، یعنی جب اللہ پکڑ لے اور پنش کر دے اور تمام طریقوں سے سمجھ نہیں آئی تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اب ساری حدیں پار کر چکے ہیں یہ، اور اللہ کو بہتر پتہ ہے کون عمل کرے گا، کون ہدایت لائے گا، نہیں لائے گا. اللہ تعالیٰ ایز اے پنشمنٹ، دنیا میں ان کی پنشمنٹ کیا ہے کہ ہی ہیز پٹ اے سیل اوور دیئر ہارٹ، کہ جاؤ تمہیں اللہ نے چھوڑ دیا، تمہیں اللہ دکھائے گا ہی نہیں. اس سے بڑی پنشمنٹ کیا ہے؟ اور یہ بات ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے کہ اس کنڈیشن سے پناہ مانگو. مومنین اس کنڈیشن سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ میرے دل پہ پردہ نہ آ جائے، میری آنکھوں پہ کوئی ویل نہ آ جائے، میرے کان بند نہ ہو جائے، میرا دل بند نہ ہو جائے. اے اللہ اس کنڈیشن سے پناہ مانگتا. اس لیے اللہ ہمیں بتا رہا ہے اور سب کو بتا رہا ہے، ساری انسانیت کو بتا رہا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی بات کہ ایک دم پردہ حائل نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے بہت بیک گراؤنڈ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر اور ہم آخرت پر ایمان لے کر آئے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ مومنین نہیں ہیں. اب یہاں سے منافقین کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. Who are the منافقین؟ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو کلیم کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اصل میں وہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اصل میں وہ لوگ جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اصل میں ان کے دل میں بغض تھا، گرج تھا مسلمانوں کے لیے. They wanted the failure of Muslims. تو ان کے بارے میں بات ہو رہی کہ یہ کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اصل میں تو بکے ہوئے، اصل میں تو سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں میں رہ کے، اصل میں تو اللہ اور رسول کے دین کو نہیں پھیلنے دے رہے، گڈنس کو نہیں پھیلنے دے رہے. ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں، جو بیک سٹیبرز ہوتے ہیں، جو بیک سٹیب کرتے ہیں، کمیونٹی
کو کے فائدے کو بیچ دیتے ہیں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، پبلک ویلفیئر کو نہیں دیکھتے، اپنے ویلفیئر کو دیکھتے ہیں. تو یہ لوگ منافقین کی کیٹیگری، قرآن نے ان کو منافقین کہا ہے، اور ان کے بارے میں مینشن ہے کہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. They think to deceive Allah and those who believe, but they deceive not except themselves and they perceive it not. یہ لوگ ڈسیو کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، جبکہ ان کو شعور نہیں ہے. اصل میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، اللہ رسول کو اور مومنین کو تو دھوکہ نہیں دے رہے نا. دھوکے میں تو اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے کہ حق سے دور ہے، سچائی سے دور ہے، گڈنس سے دور ہے، اور سمجھ رہے کہ ہم تو بہت زبردست کر رہے ہیں، اپنی شرارتوں میں لگے ہوئے. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ ہمیں ایسی حالت سے بچائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان دیئر ہارٹس از اے ڈیزیز، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، مرض ہے، اور اللہ انہیں مرض میں بڑھا رہا ہے. اینڈ فار دیم از اے پینفل پنشمنٹ بیکاز دے ہیبیچولی یوز ٹو لائی. ریزن آ گئی نا کیوں مرض ہے، اور مرض کیوں بڑھایا اللہ نے؟ کیونکہ بما کانوا یکذبون، یہ ہیبیچولی جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط راستے پہ چلاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہیومینٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کیوس مچا رہے ہیں یہ دنیا کے نظام میں. اس لیے ان کو اللہ ان کے مرض میں انکریز کر رہا ہے ایز اے پنشمنٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس صورتحال سے بچائے. اور یہ دعا یہاں پر آج کا جو ٹیک اوے ہے، میں آپ کو 2 ٹیک اویز دے رہا ہوں. ایک، رائٹ ڈاؤن کہ میں نے متقی بننا ہے اور اس میں کیسے بننا ہے، رائٹ اٹ ڈاؤن، متقیوں کی جو ساری کوالٹیز ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے. اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا دے کر جا رہا ہوں. اللہم طہرنا قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا. یہ دعا بہت زیادہ کیا کریں اور نفاق سے پناہ مانگیے. اسی کے ساتھ میں آج کا جو ہے وہ انشاءاللہ سیشن ختم کرتا ہوں. نیکسٹ ویک سے منڈے ٹو تھرسڈے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ لائیو آئیں گے. سورہ البقرہ فرسٹ 10 ورسز ہم نے آج پڑھی. ایز آئی سیڈ کہ سورہ البقرہ کے کتنے ورچوز ہیں وہ آپ سب نے سنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو قرآن کو سیکھیں بھی، پڑھیں بھی، اس پہ عمل بھی کریں، قرآن کے ساتھ لگاؤ لگائیں، قرآن ان کا کمپینین ہو آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور سورہ البقرہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ I'll be closing the live button now. انشاءاللہ take care and see you next week. اور stay in touch. قرآن کو خود بھی ریوائز کرتے رہیں. بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.